بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں اپنے یوٹیوب چینل جاگتا پاکستان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے DGISI کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے۔ تقریباً ایک ہفتے سے زیادہ ٹائم جو ہے وہ گزر چکا ہے کہ آرمی ڈپارٹمنٹ کی جو ہائی لیول کی کچھ اپوائنٹمنٹس تھیں وہ آرمی کی طرف سے کی گئی تھیں۔ ان میں سے سب سے اہم اپوائنٹمنٹ جو تھی وہ DGISI کے حوالے سے تھی۔ جو موجودہ DG فیض حمید تھے، چونکہ ان کی ٹینیور جو ہے وہ ختم ہو چکا تھا، تو ان کو کسی اور کور کی طرف ٹرانسفر کیا جانا تھا تاکہ ان کا بھی کور کے حوالے سے تجربہ ایکسپیرینس ہو سکے۔ اینی ہو، کراچی کے کور کمانڈر ندیم انجم صاحب کو DGISI اپوائنٹ کر دیا گیا آرمی ہائی کمان کی جانب سے۔ اب یہ نام جو ہے پرپوز کر کے پرائم منسٹر صاحب کو بھیجا گیا کہ اس پہ وہ منو ان سگنیچر کر دیں تاکہ DGISI کی اپوائنٹمنٹ جو ہے عمل میں لائی جا سکے۔ ہوا یہ کہ پرائم منسٹر صاحب کو اچانک اپنی اتھارٹی یاد آ گئی کہ میں نے اپنی اتھارٹی ایکسرسائز کرنی ہے، میں نے اپنی اتھارٹی جو ہے وہ اسرٹ کرنی ہے۔ چونکہ DGISI اپوائنٹ کرنا میرا اختیار ہے، تو یہ آرمی چیف یا آرمی کی ہائی کمان نے ایسا کیوں کیا میرے پوچھے بغیر؟ حالانکہ عمران خان صاحب کو اپنی اتھارٹی اس وقت ایکسرسائز کرنا تھی، اپنی اتھارٹی اس وقت اسرٹ کرنا تھی جب جنرل باجوہ کی فرسٹ ٹائم ایز اے آرمی چیف ان کی جب مدت پوری ہوئی تھی، تو پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ نیا آرمی چیف اپوائنٹ کرتے، وہ باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن نہ دیتے۔ اس سے دو باتوں کا وزیر اعظم صاحب کو فائدہ ہونا تھا۔ ایک تو یہ ہونا تھا کہ ان کی اتھارٹی جو ہے وہ اسرٹ ہو جانی تھی، دوسرا یہ ہے کہ یہ تاثر بھی ختم ہو جانا تھا کہ یہ عمران خان صاحب جو ہیں یہ سلیکٹڈ ہیں۔ اگر وہ نیا آرمی چیف اپوائنٹ کر دیتے، جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن نہ دیتے، تو یہ تاثر جو ہے کافی حد تک ختم ہو جانا تھا کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ سلیکٹڈ ہے، عمران خان صاحب جو ہیں وہ سلیکٹڈ ہیں۔ لیکن اس وقت ان کو اپنی اتھارٹی جو ہے وہ یاد نہ آئی، اس وقت انہوں نے یہ اپرچونٹی ضائع کر دی۔ اب انہوں نے ندیم انجم صاحب کی اپوائنٹمنٹ میں رکاوٹ ڈال کے اپنی اتھارٹی کو جو ہے وہ ایکسرسائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب پتہ چلا ہے کہ کوئی 2 دن پہلے آرمی چیف جو ہیں وہ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ان سے ملاقات کر چکے ہیں، اور فواد چودھری صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ معاملہ جو ہے وہ حل ہونے والا ہے۔ حالانکہ وزیر اعظم صاحب کے ایک مشیر ہیں احمد ڈوگر صاحب، وہ چیف ویب بھی ہیں، انہوں نے تو کچا چھٹا جو ہے وہ کھول دیا تھا کہ پرائم منسٹر جو ہیں وہ جنرل فیض حمید صاحب کو ابھی اس عہدے پہ رکھنا چاہ رہے ہیں، اس پہ ہی ان کو ایکسٹینڈ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ نیا DGISI جو ہے وہ نہیں لگانا چاہتے۔ اب پتہ چلا کہ احمد ڈوگر صاحب کو بھی جو ہے ان کی بھی سرزنش کی گئی ہے، اور ان کو کہا گیا ہے کہ آپ نے ایسا بیان کیوں دیا۔ اب جو ماضی کا طریقہ کار بتایا جا رہا ہے وہ تو یہی ہے کہ فوج جو ہے، فوج کی ہائی کمان جو ہے
وہ 3 نام جو ہے وہ پرپوز کرتی ہے اور ان میں سے پرائم منسٹر نے ایک نام پہ سگنیچر کرنے ہوتے ہیں. یہ فارمیلٹی جو ہے وہ فالو نہ کی گئی اور ایک ہی بندہ جو ہے وہ نامزد کر کے بھیج دیا کہ آپ اس پہ سگنیچر کر دیں. تو خیر دیکھتے ہیں کہ اب کن کی چلتی ہے. آرمی والے اسی بندے کو اپوائنٹ کرواتے ہیں یا کہ پرائم منسٹر کسی اور آدمی کو اپوائنٹ کرتے ہیں. آج کے ولاگ تک ابھی تک تو کوئی اناؤنسمنٹ نہیں آئی کہ کوئی ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے وہ اپوائنٹ ہو گیا ہے. اب جہاں تک اس بات کا تاثر ہے کہ ہمارے ہاں پرائم منسٹر جو ہے وہ ایک جسٹ فارمیلٹی ہے. تمام پارز جو ہیں وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ایکسرسائز کرتی ہے یا ان کے زیر اثر جو ہے وہ پرائم منسٹر کام کرتا ہے. تو جو پچھلے 3 سالوں میں دیکھا، میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان صاحب نے سارے جو کام ہیں یا ساری جو اپوائنٹمنٹ ہیں، ایون کہ سول اپوائنٹمنٹ جو ہیں، وہ بھی آرمی کو پوچھ کر ہی کی ہوں. ایسا ہرگز نہیں. خاص طور پہ عثمان بزدار صاحب کی جو اپوائنٹمنٹ ہے، میں نہیں سمجھتا کہ آرمی کا اس میں کوئی عمل دخل ہے. اس میں اگر کوئی عمل دخل ہے تو مے بھی کہ وہ استخارے کا عمل دخل ہے، کیونکہ ان صاحب کا نام بھی کوئی جانتا نہیں تھا. یہ شاید وہ کوئی ایک دفعہ پی ایم ایل این کی طرف سے یہ رہ چکے ہیں ایم پی اے، تو ان کا بس ایک دفعہ ایم پی اے رہنے کا ہی ایکسپیرینس تھا. نہ یہ کبھی کوئی منسٹر رہے، پنجاب کے کوئی منسٹر رہے، یا نہ وہ ایون کہ کسی کو بڑے ضلعی ناظم کے عہدے پہ بھی یہ نہیں رہے. تو یہ تو پیور اپوائنٹمنٹ جو تھی وہ پرائم منسٹر صاحب کی ہی تھی. حالانکہ کہا جاتا ہے کہ آرمی اس بات کو پسند نہیں کر رہی اس بندے کو ایز اے چیف منسٹر پنجاب جو کہ سب سے بڑا صوبہ ہے، اس حوالے سے اس بندے کو لائک نہیں کر رہی. لیکن پھر بھی عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنی اتھارٹی جو ہے وہ ایکسرسائز کر رہے ہیں. تو یہ تو یعنی کہہ لیں کہ تویز داغے یا استخارے کی اپوائنٹمنٹ تھی. اب اس کے علاوہ 2 اور بھی بڑی اہم اپوائنٹمنٹ جو ہیں کی ہیں عمران خان صاحب نے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ پیور برادری ازم کی بنا پہ کی ہیں. برادری جو ہے کاسٹ سسٹم جو ہے وہ بھی ایک بڑی پیک پہ چل رہا ہے یہاں پہ. مثال کے طور پہ ایک انہوں نے نیوی کے چیف کی اپوائنٹمنٹ کی. اس میں پروسیجر کے مطابق نیوی والوں نے 3 نام جو ہیں وہ ان کو پرپوز کر کے بھیجے کہ ان میں سے ایک چیف نیوی جو ہے وہ لگا دیا جائے. تو عمران خان صاحب کو اپنی برادری کا ایک بندہ جو ہے وہ نظر آ گیا. ان کا نام ہے امجد خان نیازی صاحب. انہوں نے اس کو اپوائنٹ کر دیا. اس سے پہلے شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی سیم ہی کیا تھا. ان کو بھی 3 نام بھیجے گئے تھے اور انہوں نے ظفر محمود عباسی صاحب کو اپوائنٹ کر دیا تھا. تو یہ دونوں دفعہ جو ہے وہ کاسٹ سسٹم جو ہے وہ حاوی آ گیا ہے اپوائنٹمنٹس میں. اب ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ آرمی والوں نے یا نیوی والوں نے زبردستی یہ اپوائنٹمنٹس کروائی ہیں. میں تو یہی کہوں گا کہ یہ عمران خان صاحب کی ذاتی پسند کے حوالے سے یا ذاتی اتھارٹی انہوں نے استعمال کی ہے، انہوں نے اتھارٹی ایکسرسائز کی ہے. تو وہ جو امجد خان نیازی صاحب جو ہیں وہ 3 بندوں میں سے ان کو انہوں نے اپوائنٹ کیا ہے. اب سب سے اسی طرح کی ایک اور ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ہوئی ہے، وہ ہے پرائم منسٹر آزاد کشمیر کے حوالے سے. آزاد کشمیر کے جو پرائم منسٹر ہیں عبدالقیوم نیازی صاحب، وہ عمران خان صاحب ان کا نام تک نہیں جانتے تھے. الیکشن مہم کے دوران جب ان کو نام دیے گئے کہ یہ کینڈیڈیٹ اس علاقے میں کھڑے ہوئے ہیں، تو ان کا نام پڑھتے ہوئے عمران خان صاحب نے کہا کہ اچھا نیازی جو ہیں وہ آزاد کشمیر میں بھی آ گئے ہیں. تو خیر الیکشن ہو گئے. الیکشن ہونے کے بعد جب وزیر اعظم نامزد کرنے کی باری آئی تو حالانکہ مین کینڈیڈیٹ جو تھے وہ مسٹر یاسین اور یہ جو موجودہ پریزیڈنٹ ہیں بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب، یہ 2 جو تھے یہ فرنٹ رنر تھے.
ان کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ ان دونوں میں سے کوئی آزاد کشمیر کا پرائم منسٹر ہوگا، لیکن کرہ جو ہے وہ عبدالقیوم خان نیازی صاحب کے نام نکل آیا سڈنلی۔ اس میں بھی عمران خان صاحب نے ایک برادری کو ترجیح دی ہے، کاسٹ سسٹم کو پرویل کیا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی میرٹ پہ ڈیسیژن لیا گیا ہے۔ ہاں، یہ بھی کہا جا سکتا ہے وثوق سے کہ اس میں بھی آرمی اسٹیبلشمنٹ کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بھی ان کا انڈیپینڈنٹ ڈیسیژن ہے کہ انہوں نے جو مضبوط کینڈیڈیٹ تھے ان کو بھی مد نظر نہیں رکھا، اور ان ایکسپیرینسڈ جس بندے کا کوئی اتنا، میرا خیال ہے کوئی منسٹر بھی شاید وہ نہیں رہے، تو انہوں نے عبدالقیوم خان نیازی صاحب کو اپوائنٹ کر دیا۔ تو اس میں بھی انہوں نے مکمل طور پہ اپنی اتھارٹی جو ہے وہ ایکسرسائز کی ہے۔ ہاں، یہ الزام جو ہے پہلے بھی لگتا رہا، خاص طور پہ پی ایم ایل این کے حوالے سے، کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بھی اپنی برادری کو ترجیح دیتے ہیں، جہاں بھی ان کو کوئی کشمیری مل جاتا ہے اسی کو وہ ٹکٹ جو ہے وہ ایشو کر دیتے ہیں، اور یہ اثر جو ہے، یہ تاثر جو ہے وہ عمران خان نیازی صاحب تک بھی یہ ایکسٹینڈ ہوتا جا رہا ہے، وہ بھی اپنی برادری کے کچھ لوگوں کو ترجیح جو ہے وہ دے رہے ہیں۔ تو یہ جو امجد خان نیازی صاحب ہیں یا عبدالقیوم خان نیازی صاحب ہیں، معلوم نہیں اس میں بھی کوئی تویز گنڈے کا تعلق ہے یا نہیں ہے، یا استخارے کا تعلق ہے یا نہیں ہے۔ حالانکہ کل مریم نواز صاحبہ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ فوج کی اپوائنٹمنٹس میں بھی جو ہے تویز دھاگے کا اثر جو ہے وہ لیا جا رہا ہے، جو کہ ایک پروفیشنل ادارہ ہے جہاں پہ پروفیشنلزم کے حوالے سے ہی اپوائنٹمنٹ ہونی چاہیے، لیکن اس میں بھی تویز دھاگے سے کام لیا جا رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ بات کہاں تک درست ہے، یہ مریم نواز صاحبہ کی، کیا تویز دھاگے سے ہی ڈی جی آئی ایس آئی اپوائنٹ کیا جائے گا، یا کہ فوج نے جو نام اپنا دے دیا ہے وہی فوج جو ہے اسی کو ہی رکھے گی، اس کو چینج نہیں کرے گی۔ یہ آنے والا دن ہی بتائے گا کہ کیا پرائم منسٹر صاحب اپنی اتھارٹی ایکسرسائز کریں گے، نمبر 1 اپنی اتھارٹی ایکسرسائز کریں گے، یا نمبر 2 وہ تویز دھاگے والا کام جو ہے وہ کریں گے، یا نمبر 3 جو آرمی ہے وہ اپنی ہی اتھارٹی کو منوائے گی۔ یہ آنے والا دن ہی بتائے گا۔ تو دیکھتے ہیں کل یا پرسوں کیا نتیجہ نکلتا ہے، کون ڈی جی آئی ایس آئی بنتا ہے۔ دیکھتے رہیے، انتظار کرتے رہیے۔ شکریہ۔